ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے آئے ہوئے ہوئے. ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یہاں لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب میں، ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے. 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی.